الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے میت کے احکام۔ مردے کو غسل دینا اور اس کو کفن دینا بہت اہم سبق ہے۔ سارے ساتھی غور سے بیٹھ جائیں اور آج سیکھ لیں۔ کفن، غسل دینا میت کو، یہ احکام آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے آپ جائیں گے صبح تو شام تک، شام کو تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ تو بیمار پرسی ہم کرتے ہیں رشتہ دار کی اور مالدار کی، تو غریب کی بیمار پرسی بھی کرنی چاہیے۔ اور صرف بیمار پرسی نہیں کرنی چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ حضرات 500 1,000 روپے اس کے تکیے کے نیچے بھی رکھیں، ان کے ساتھ امداد بھی فرمائیں۔ جو بات سنیں اس پر عمل فرمائیں۔ اگلی بات غور سے سنیں کہ جس کی تعزیت کے لیے تم جاؤ یا بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو وہاں پر پروٹوکول مانگنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں، فوتگی ہوئی ہے، لوگ مصروف ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بیماری ہو، پریشان ہے، میری قدر نہیں کی، میری عزت نہیں کی، مجھے چائے نہیں پلایا، تو آپ چائے کے لیے گئے تھے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ لوگ کرتے ہی یہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے کرو اور پھر جاؤ اور ان کے ساتھ کچھ امداد کرو۔ بھائی ہمارے حاجی لیاقت صاحب سعدی کے والد صاحب فرماتے تھے، میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث سنائی کہ یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیرو گے، یتیم وہ ہے جو نابالغ ہو، بالغ ہو جائے تو پھر سارے تم یتیم ہو، لا یتم بعد البلوغ، تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو گے، اس کے 2 فوائد ہیں۔ ایک، اس کے سر کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے اتنی نیکیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا، تو اس پر آپ عمل کریں۔ اور ہمارے بزرگ نے فرمایا، مرشد نے، کہ جس کا دل سخت ہو اس کو رونا نہ آئے، تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں، اس سے دل نرم ہوتا ہے، دل کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لیاقت صاحب فرماتے تھے کہ صرف یتیم کے سر پر ہاتھ نہ پھیرو، یتیم تو 500 روپے بھی دے دو، کہ یہ بھی لوگوں کو بتایا کرو مفتی صاحب۔ تو اس وقت سے میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بیمار پرسی ہے۔ جب آپ بیمار پرسی کریں گے تو پروٹوکول نہ مانگو اور تعزیت میں جاؤ اور آ جاؤ۔ وہاں جا کر اس کے سر کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، ماتھے کے اوپر، اور یہ کہنا لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اگر یہ الفاظ نہیں آتے ہیں تو یہ کہو کوئی بات نہیں، آپ کو بیماری ہے، توجہ، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اس بیماری کی وجہ سے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک بخار سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بخار آ جائے تو جس کو شوگر اور بلڈ پریشر ہو بیچارے کو، تو اس کے گناہ تو معاف ہی معاف ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ الفاظ کہنا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مرنے والا ہے، رشتہ دار کوئی ساتھی مرنے والا ہے، اس کے آداب سنو۔ آپ نے جب کوئی مرنے والا ہو تو آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، نہ تیز کہ وہ تنگ نہ ہو جائے، نہ آہستہ کہ آواز اس تک نہ پہنچے، درمیانی آواز میں۔ 1-2 آدمی سورۃ یاسین پڑھے۔ سورۃ یاسین پڑھنے سے حاملہ کے حمل میں، بچی کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے، روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر کا بھی انتظام کریں، اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کا بھی انتظام کریں۔ جو ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہ ذکر کرتے جائیں، سورۃ یاسین پڑھیں، کلمہ پڑھیں۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، ترتیب وار سب کچھ بتا رہا ہوں، لہٰذا توجہ سے میرے پیارے بھائیوں سنو۔ جب اس کا انتقال ہو جائے تو آپ نے اس کے ہاتھ سیدھے کرنے ہیں، پیر سیدھے کرنے ہیں، آنکھیں بند کرنی ہیں۔ کیوں آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے اور پیر ٹیڑھے رہ جاتے ہیں؟ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا پیر اور ہاتھ سیدھے کر لیتے ہیں، سب لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اور اس کے یہ توڑی ہے تو سر کے ساتھ اس کو باندھنا ہے تاکہ منہ بند ہو جائے، یہ نہیں کہ منہ کھلا رہ جائے، یہ کچھ 2 گھنٹے کھلا رہ جائے تو پھر یہ بند نہیں ہوتا، تو آدمی برا لگتا ہے۔
لیکن سمجھدار مستورات، سمجھدار مرد یہ فوراً کر لیتے ہیں اور دونوں پیر، دونوں انگوٹھے وہ باندھ لیتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے چہرے کو تھوڑا سا موڑنا ہے، میں نے کہا تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا موڑنا ہے۔ کیوں؟ ہم ایک غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں نا تو سیدھا رکھتے ہیں اور چہرہ قبلے کی طرف، یہ غلط ہے، سب لوگ غلط کرتے ہیں، سب لوگ غلط کرتے ہیں۔ میت کو قبلے کی طرف لٹانا ہے، کروٹ دینا ہے اور ادھر مٹی ڈالنا ہے، تو پھر اس کا چہرہ مٹی میں نہ آ جائے، اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا موڑنا ہے۔ پھر قبر کچی ہوگی، اس میں ایسی چیز استعمال کرنا جو آگ میں پکی ہو، وہ سیمنٹ یا اینٹ ہے، یہ استعمال نہیں کرو گے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی زمین اگر ہو جہاں زمین گرنے کا خطرہ ہو تو آپ ماربل کے بڑے بڑے سل استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آگ میں وہ پکی ہوئی چیز نہیں ہے، حضور نے اس سے منع فرمایا کہ آگ میں پکی ہوئی چیز ہو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور، حضور نے منع فرمایا ہے کہ قبر میں ایسی چیز استعمال کرو، جس، چونا، سیمنٹ، اینٹ جو آگ میں پکے۔ اگر ایسی زمین ہے جہاں زمین گرنے کا خطرہ ہے، نہ شق بچتا ہے اور نہ لحد بچتا ہے، تو وہاں پر اگر آپ صندوق استعمال کریں وہ بھی ٹھیک ہے، یا سیل آپ لگا لیں ماربل کے تو وہ بھی، یا بڑے بڑے جناب پڑیاں چٹان کی، پہاڑ کی، تو وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال یہ آپ نے کرنا ہے کہ جلد از جلد اس کو دفن کرنا ہے، اس کو غسل دینا ہے۔ غسل لوگ 2 بار دیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ غسل 1 بار ہے، چاہے آپ نے غسل دے دیا، اس سے پیشاب، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب یا خون نکل آیا، اس کو صاف کرنا ہے، غسل دوبارہ نہیں دینا ہے۔ غسل 1 بار ہے اور جلدی دفن کرنا ہے۔ تو آگے چلیے، پھر اس کے بعد یہ کرو کہ اگر مرد ہے تو کمرے میں اس کا جسم ہو۔ عام عورتیں مرد کو دیکھتی ہیں، یہ گناہ ہے، سب عورتیں دیکھتی ہیں، یہ گناہ ہے، شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، دیکھ سکتے ہو، نامحرم اس کو کندھا بھی دے سکتے ہیں اور کپڑے کے اوپر ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، لیکن کپڑے کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ لیکن بیوی کپڑے کے بغیر ہاتھ لگا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ عدت میں ہے ابھی۔ عجیب۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو غسل دینا ہے۔ غسل سے پہلے کفن لانا ہے۔ کفن تیار ملتے ہیں، لیکن اگر کہیں تیار نہ ملے تو 16 گز مرد کے لیے لاؤ، 22 گز عورت کے لیے لاؤ۔ مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے، اور مرد کے لیے 16 گز، عورت کے لیے 22 گز۔ مرد کے لیے 3 کپڑے، بڑی بڑی 2 چادریں، نیچے والی چادر 1 بالش بڑی، اگر برابر ہو پھر بھی جائز ہے، اور 1 قمیص، بات ختم۔ عورت کے لیے 1 دوپٹہ، آدھے بال اس طرف ڈالو، آدھے بال اس طرف ڈالو، اپنی بیویوں کو، امیوں کو بتاؤ، ڈالو، اور دوپٹہ اس کو پہناؤ جس طرح عورت دوپٹہ پہنتی ہیں۔ نیچے 2 چادریں، اس کے اوپر قمیص، قمیص کے نیچے یا اوپر سینہ باندھ لیا جائے، اور بال 2 طرفہ ڈال دیے جائے سینے کے اوپر، اور اس کو دوپٹہ بندھوا لیا جائے صحیح طریقے سے۔ اس کے بعد پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف اس کو فولڈ کیا جائے، یہاں سے اور یہاں سے باندھ دیا جائے۔ جنازے کے بعد دکھانا یہ درست نہیں ہے، جنازے سے پہلے دکھانا ٹھیک ہے، جنازے کے بعد جو لوگ دکھاتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ نے غسل کس طرح دینا ہے؟ غسل کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر قبلے کی طرف منہ کرو تو آپ کے دائیں طرف شمال ہے، سامنے قبلہ ہے۔ میں نے کیوں بتایا؟ بعض لوگوں کو شمال جنوب کو بھی پتہ نہیں ہوتا، چھوٹی بات ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرو تو آپ کے دائیں طرف شمال ہے، تو شمال کی طرف اس کا سر ہو اور جنوب کی طرف اس کے پیر ہوں، اس طرح میت کو لٹاؤ۔ سنو، اس طرح بھی لٹا سکتے ہو، قبلے کی طرف اس کے پیر ہو اور مشرق کی طرف اس کا سر ہو، یہ بھی جائز ہے۔ اس کو تھوڑا سا اٹھا کے ادھر اینٹیں رکھ کے پھر آپ نے اس کو غسل دینا ہے۔ غسل دینے کا طریقہ یہ کہ پہلے وہاں سپرے کرو، یا وہاں پر کوئی سپرے یا خوشبودار چیز
جلاؤ، بدبو آ جاتی ہے. اور غسل کے لیے 3-4 آدمی سے زیادہ نہ جائے. بہت لوگ چلے جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پانی میں بیری کے پتے ڈالتے ہیں اس لیے کہ یہ صابن کی طرح کام کرتے ہیں، تو یہ مستحب ہے. اگر صابن موجود ہے تو بیری کی جو پتے ہیں اس کے پیچھے زیادہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مسجد سے جو نا برتن لاتے ہیں، اپنے گھر کے برتنوں میں غسل دے دو، بعد میں دھو لو. جائز. جو میت کو غسل دے دے وہ خود غسل کرے، یہ مستحب ہے. اگر نہ کرے تو جائز ہے، کرنا بہتر ہے، حدیث میں آتا ہے. پھر غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں ہاتھ میں داستانہ ڈالیں تو اس کو استنجا کرائیں جس طرح آپ خود استنجا کرتے ہیں. پھر اس کو اتار دیں. پھر دائیں داستانہ ڈالو یا نہ ڈالو آپ کی مرضی ہے. اس کو وضو کراؤ. کیسے؟ جس طرح خود وضو کرتے ہو. یہاں ایک بات غور سے سنو. ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، اس پر غسل فرض ہو، پھر کیا کریں گے؟ انسان ہے ہاں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو غسل میں مر جائے تو لوگوں یعنی گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اور وہ بتاتے بھی ہیں، تو منہ اور ناک میں ایک چلو پانی ڈالنا ہے بس. اور اگر غسل کے بغیر مرے جس طرح ہم مر جائیں تو پھر جو ہے نا اس کیا کرو گے؟ منہ اور ناک میں آپ نے گیلا کپڑا مارنا ہے، گیلا کپڑا مارنا ہے. اور اگر غسل میں ایک آدمی انتقال کر جائے تو منہ اور ناک میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چلو پانی ڈالنا ہے. یہ طریقہ ہے. آگے جب آپ نے اس کو وضو کرا دیا پھر اس کے بعد دائیں طرف سے شروع کرو. دائیں طرف دھو لو اس طرح کروٹ پر کر کے پانی نیچے تک پہنچ جائے. پھر بائیں کروٹ دھو کے پانی نیچے تک پہنچ جائے، صاف شفاف صابن سے اس کو، پھر اس کو تولیے سے خشک کرو. خشک کرنے کے بعد جو اعضاء ہیں 7 جو سجدے میں لگتے ہیں اس کو عطر لگاؤ. یہ کفن کے ساتھ ایک عطر ملتا ہے دربار، بدبودار گندا عطر ہوتا ہے. تو میں اکثر بطور لطیفہ کہتا ہوں کہ جیسے ہی کفن خریدو نا اس کو کھول کر پہلے اس کا لت جو اس کے ساتھ عطر ہوتا ہے وہ نالے میں ڈالو. پہلے یہ کام کرو. دونوں گندا تری صاف ہوئی بدبودار اچھا عطر لگاؤ اس کو. پھر اس کے بعد ادھر دیکھو، یہ آپ نے 2 کفن کے 2 چادریں آپ نے بچھائی ہیں. تو قمیص، یہ قمیص ہے، دیکھو یہ قمیص ایک یہ طرف ہے نا ایک یہ طرف. تو آپ نے ایسے کیا، یہاں آپ نے قینچی سے کاٹا ہے، سیدھا اس میں سینہ تو نہیں ہے، تو ایک طرف بچھاؤ اور ایک طرف اس طرح رکھو. جیسے میت کو ایسے رکھو تو وہ اس کا دوسری طرف اس کے اوپر لے ہو تو اس کا سر اور سوراخ آپ نے کیا ہوگا قینچی سے، پہلے سے ہوتا ہے، نکلا وہ سر کو نکالو. تو مطلب یہ ہے کہ پھر پہلے بائیں طرف فولڈ کرو پھر دائیں طرف فولڈ کرو. یہ طریقہ ہے. تو غسل کا طریقہ بھی بتا دیا، کفن کا طریقہ بھی بتا دیا، تعزیت کا طریقہ بھی بتا دیا. آئیے جنازے کی طرف. اب جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں 4 تکبیریں ہیں. اگر زیادہ ہو جائے کچھ نہیں ہے، سجدہ سہو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے. تو جلد از جلد جنازہ پڑھاؤ. جنازے کے ساتھ ایک غلطی صرف پنجاب میں ہوتی ہے کہ جنازے سے جلسہ اور جلوس بناتے ہیں. جنازے سے جلسہ اور کلمہ شہادت تو کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے. جب ایک آدمی کہتا ہے کلمہ شہادت اور لوگ جواب نہیں دیتے میں بہت خوش ہوتا ہوں. ہمیں کا شکر ہے کہ جواب نہیں دیتے. چگے وہاں سے فتح العلمگیری کے اندر لکھا ہے، فقہ حنفی سنی مذہب کی مضبوط کتاب ہے، وعلام الطبیل جنازت الصمت، جو جنازے کے پیچھے جائے خاموشی اختیار کریں. اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں دل میں کریں. اور حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ حدیث 3 جگہوں پر خاموشی کو پسند، آواز کو ناپسند کرتے تھے. جنازے کے وقت، تلاوت کے وقت اور میدان جہاد میں لڑتے وقت. ان 3 موقعوں پر آپ نے خاموش رہنا ہے. تو یہ ہے جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، دفن کے بعد دعا ہے.
کام ختم ہو جائے پھر دعا ہے نا، تو کام تب ختم ہوگا جب ہم اس کو دفن کریں میت کو. ہاں تو بعض لوگ میت رکھی ہوئی ہے اور دعا نہیں، کوئی دعا نہیں ہے. دعا تب ہے جب دفن ہو جائے، پھر ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کریں. اس دعا کے اندر لوگ 3 غلطیاں کرتے ہیں. توجہ، دفن کے بعد جو دعا ہے اس میں لوگ 3 غلطیاں کرتے ہیں. یہ انفرادی ہے، لوگ اجتماعی کرتے ہیں. یہ اپنی اپنی دعائیں ہیں، لوگ جماعت سے کرتے ہیں. یہ آہستہ ہے، لوگ اونچی آواز سے کرتے ہیں. سب نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، لوگ قبر سے گول دیرہ لگا لیتے ہیں. یہ 3 غلطی کرتے ہیں. تو انفرادی ہے، آہستہ ہے، قبلے کی طرف منہ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی کرتے ہیں، گول دیرہ لگاتے ہیں اور اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. یہ 3 غلطیاں ہم کرتے ہیں. اس کے بعد خیرات ہے. توجہ، 3 دن کے اندر خیرات نہیں ہے. 3 دن کے اندر میت کے گھر اہل محلہ کھانا کھائیں حرام ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر سے روایت ہے، اور فتح شامی میں اس پر تفصیل ہے. 3 دن کوئی دعوت نہیں ہے. میرے مقتدی غور سے 2 باتیں سنو، ختم کر رہا ہوں. آپ نے کبھی بھی 3 دن دعوت نہیں کرنی ہے. تیجا بھی بدعت ہے. آپ اس طرح کریں، دیکھو آج جمعہ ہے، جمعے کو ایک آدمی کا انتقال ہوا. توجہ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 3 دن آپ نے دعوت نہیں کرنی ہے. اپنے لیے کھانا پکاؤ، جائز ہے. مہمان آئے ہوئے ہیں ملتان اور مردان سے، ان کو کھانا کھلاؤ، جائز ہے. اہل محلہ کے لیے جائز نہیں ہے. توجہ میرے مقتدی غور سے سنیں، 2 باتیں. نمبر 1، آپ نے تیسرے دن، آج کسی کا انتقال ہوا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اتوار کے مغرب کو آپ دعوت کریں تو جائز ہے. کیوں؟ چوتھا دن شروع ہوگی. آپ نے اگر دعوت کرنی ہے تو تیسرے دن کے مغرب کے بعد کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ ثواب مل جائے گا. اور 3 دن کیوں نہیں کریں گے؟ حدیث ہے بھائی. جابر فرماتے ہیں 3 دن ہم میت کے گھر کھانے کو اس طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح میت پر بین کرنا اور اپنی پٹائی کرنا حرام ہے. لہذا یہ دعوت، پھر دعوت کبھی جمعرات کو، کبھی ہفتے کو، کبھی پیر کو. ٹھیک ہے، صرف جمعرات کو دعوت کریں گے تو پیر کو غریب نہیں ہوگا. تو دعوت کریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے. بہتر یہ کہ بہن بھائی کو پیسے دے دیں، یہ بہتر ہے. 50 دیگ پکاتے ہو، مت پکاؤ، چلے جاؤ اپنے بھائی کے گھر، لے لو 90,000 روپے، کوئی کاروبار شروع کرو. اس کا ثواب 50 لاکھ دیگوں سے زیادہ ہے. لیکن ہم نے ریاکاری جو کرنی ہے، دکھلاوا جو کرنا ہے. تو خیرات صدقات کے لیے دن اور وقت متعین نہ کرو، حرام ہے متعین کرنا وقت. اور اس کے پیسے غریب کو دے دو تو یہ بہتر ہے. میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عقل عطا فرمائیں. اور یہ پیسے کسی غریب بھائی بہن، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ کو دے دو تو یہ اچھا ہوگا. تو میرے خیال میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہا.